السلام علیکم. میں سید مصطفیٰ علی خان عابدی، پریزیڈنٹ مینیجنگ کمیٹی عاشور خانہ سید جمشید علی خان عابدی. اس عاشور خانے کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں. سن 1220 میں نواب سید مکرم علی خان قیصر جنگ اس عاشور خانے کو اسٹارٹ کیا، اور وہاں سے اب تک نسلاً بعد نسلاً یہ عاشور خانہ اسی طرح اسٹارٹ ہو رہا ہے. اور باضابطہ اس کی تاریخ ہے، تو تاریخ لکھی ہوئی ہے بازو، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ ہر سال عقیدت و احترام سے اس عاشور خانے کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور 10 محرم کو یہ عاشور خانہ تقریباً عصر تنگ کے وقت کشادگی عمل میں آتی ہے، اور شام غریباں سے پہلے اس عاشور خانے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تبرکات جو ہمارے پاس ہیں اس کی زیارت کروائی جاتی ہے، جس میں سب سے اہم تبرک تسبیح خاک شفا ہے، جس کے دانوں پر خون کے آثار رونما ہوتے ہیں اور مومنین زیارت کرتے ہیں. تسبیح خاک شفا کا واقعہ یوں ہے، جو یہاں ایک تختی پرشین میں ہے اور ایک تختی اردو میں ہے، تفصیل لکھی ہوئی ہے. ہمارے جد بانی عاشور خانہ نواب سید مکرم علی خان قیصر جنگ اسی آنگن میں ایک چبوترا ہوا کرتا تھا، وہاں ظہرین کی نمازیں ادا کر رہے تھے اور تاخیرات پڑھ رہے تھے. کچھ ایسی خوشبو محسوس کرے جو اس سے پہلے ان کو کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی. وہ پریشان ہو کے اس طرف دیکھے، پھر آخر پہ آسمان کی طرف دیکھے تو وہاں ایک لکہ ابر اس طرح رکا ہوا تھا. تو تسبیح جانماز پہ رکھ کے یہاں آ گئے. وہ لکہ ابر تسبیح پہ 7 مرتبہ صدقہ ہو کر پھر واپس آسمان کی طرف چلے گیا. اس دن سے وہ تسبیح کو محفوظ کر دیا گیا، اور عصر تنگ کے وقت وہ تسبیح کی زیارت کروائی جاتی ہے. اس تسبیح کے دانوں پر تازہ خون کے چھینٹے نمودار ہوتے ہیں، زائرین زیارت کرتے ہیں. یہ چونکہ نواب مکرم علی خان قیصر جنگ کے وارث سید جمشید علی خان عابدی، جن کے نام سے یہ دیوڑی آباد ہے، ایک ہی فرزند تھے. حالانکہ ایک اور فرزند تھے، وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، اسی لیے ایک ہی فرزند رہ گئے تھے. انہی کے نام سے یہ دیوڑی اور عاشور خانہ اسٹیبلش ہوا. وہ یوں ہیں کہ نواب میر مکرم علی خان قیصر جنگ شدید علیل ہو گئے تھے، گما اور اطباء ہاتھ چھوڑ دیے تھے، اور نواب صاحب کو یہ بول دیے تھے کہ اب آپ دعا ضرورت ہے، آپ کو دوا اب آپ کے پر کام نہیں کرے گی. تو انہوں نے صمیم قلب سے بارگاہ سید الشہداء میں رجوع ہو کر دعا کی کہ مولا اگر مجھے شفا ہو جائے گی تو میں ایک ایسا عاشور خانہ اسٹارٹ کروں گا جس کی مثال روئے زمین پر نہ ہوگی. دعا میں تڑپ تھی، مولا ان کی دعا کو سن لیے اور ان کو شفا ہوئی. شفا ہونے کے بعد وہ یہ ششپنج میں تھے کہ مولا اتنی بڑی دعا کر لیا میں یہ علم کیسا اسٹارٹ کروں. یہ سوچ کے سو گئے. خواب میں دیکھے کہ ایک جلوس گزر رہا ہے، تو آگے بڑھ کے جلوسوں سے پوچھے کہ جلوس کس کا ہے اور یہ گھوڑے پہ کون سوار ہیں. انہوں نے کہا کہ جلوس مولا حسین کا ہے، اور وہ جو گھوڑے پہ سوار ہیں وہ مولا حسین ہیں. تو فوری آپ آگے بڑھ کے قدم بوسی کرے اور آگے بڑھ کے پوچھے کہ مولا، ابھی کچھ کہہ بھی نہیں پائے کہ مولا نے ایسا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ہم جیسے علم بنا. یہ خواب دیکھ کے جب بیدار ہوئے تو فجر کا وقت تھا. فجر پڑھے، فجر پڑھ کے پلٹے تو سیڑھیوں پہ ایک اجنبی نظر آیا. کون ہے، کیسا آ رہا ہے، کیا کام ہے اس کو؟ تشویش میں تھے کہ ان آگے بڑھ کے نواب صاحب کو سلام کیا اور بولا
کہ میں خاسد حسین ہوں، یہ نقشات آپ کے لیے لایا ہوں اور یہ علم مبارک کے نقشات ہیں۔ میرا نام غلام علی آگا ہے اور میں علم ساز ہوں۔ آپ کے علم میں تیار کر کے آپ کو دوں۔ اس کا انتقال ہمارے پاس ہی ہوا اور اس کی خبر ہمارے مقبرے میں آج بھی محفوظ ہے۔ ممبر کی تعریف یہ ہے کہ ممبر شیشم کا ہے اور سنگل پیس میں تراشا گیا ہے۔ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ممبر سن 1220 ہجری سے بننا شروع ہوا تو سن 1234 ہجری میں مکمل ہوا۔ 14 سال تک یہ ممبر بنتا رہا۔ اب سے علم استاد ہوئے یہ جھٹیاں علم کو چڑھائی جاتی تھی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کپڑا کون سا ہے اور اس پہ کام کیا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ وہ کام سونے کا ہے، اسی لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ بارش میں جھڑ رہا تھا تو اس کو محفوظ کر دیا گیا اور یہ ویلویٹ کے نئے جھٹیاں بنا کے چڑھا دیے گئے۔